چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں، ہمارے اسلاف کو اس کا عشر اشیر بھی نہیں پتا تھا. یعنی آج 16 دسمبر 2018 کو بیٹھ کے ہم بڑے آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑے یہ یونیورسل ٹروتھس تھے، اور فزیکل فنومنا آف نیچر، قانون قدرت، جن کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کیا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے اس کائنات کا، اور خالق کے قول میں اور اس کے فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا. تو جو فیکٹس بیان ہوئے ہیں وہ آج جس طریقے سے کھل کے ہمارے سامنے آئے ہیں، ہمارے بزرگوں کا ایمان تو اس حوالے سے غائب پر تھا، لیکن ہم نے تو کئی چیزیں یعنی سائنٹیفکلی پروف کر لی ہیں فزیکل فنومنا آف نیچر کے ذریعے، اس ایکوائرڈ نالج کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا تھا عقل کی صورت میں، دا نالج obtained through observations and experiments. تو وہ ایکوائرڈ نالج نے بھی آج ویریفائی کر دیا اس ریویلڈ نالج کو، اور اس کا ذکر بھی سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت کے اندر موجود ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم لوگوں کو ان کی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ چیخ اٹھیں گے یہ حق ہے، پرپسفل کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے. یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر اتنے دلائل یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا ان قریب ہم لوگوں کو دکھائیں گے، اور وہ دیکھیں کہ ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں وہ یعنی کفار کے ذریعے ہائی لائٹ ہوئی ہیں. مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے سائنس میں، لیکن اب ظاہر ہے جو لیٹسٹ ماڈرن سائنس ہے 1950s سے لے کے آج تک، یہ جو 70 سال میں ایکسپلوژن ہوا ہے، انسان نے پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنی ان 70 سالوں کے اندر کی ہے. خصوصاً الیکٹرانکس کی فیلڈ کے اندر الیکٹرانک مائکروسکوپس بھی بن گئی، ٹیلیسکوپس بھی بن گئی، اور کہاں سے کہاں بات پہنچ چکی ہے. ان چیزوں کا ذکر، ان یونیورسل ٹروتھس کا، فزیکل فنومنا آف نیچر کا. افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان کو، انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے اوپر آسمان کو کیسا بلند کیا ہے، کیسا بنایا ہے. وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ. اور اسے مزین کر دیا ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں چھوڑا. یعنی آسمان میں کسی کو کوئی شگاف نہیں نظر آتا. ویسے تو دن کے وقت تو اوزون لیئر کی وجہ سے یہ بلو کلر میں آسمان نظر آتا ہے، ویسے تو یہ بلیک ہے، رات کے وقت بلیک نظر آتا ہے، کوئی شگاف اس میں نظر نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا. یعنی رات کو آسمان کی خوبصورتی، دن کے وقت تو چلے آسمان پہ لوگوں نے دیکھنا تھا، سورج نظر آ جاتا، پرندے نظر آ جاتے. رات کے وقت آسمان کو کس نے دیکھ کے انجوائے کرنا تھا؟ لیکن ستارے موجود ہیں، اس کی وجہ سے انسان دیکھتا ہے. پھر ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ذریعہ بنایا لوگوں کے لیے ہدایت پانے کا، یعنی خشکیوں میں بھی اور سمندروں کے اندر بھی، یعنی راستہ. آپ نارتھ اسٹار جو ہے، یعنی قطب شمالی کو آپ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں قطبی ستارے کے ذریعے، تو شمال کی طرف آپ اگر منہ کر لیں گے تو آپ کے بیک سائڈ کے اوپر جنوب ہوگا، اور رائٹ کے اوپر مشرق، اور لیفٹ کے اوپر مغرب. یعنی نارتھ اسٹار کی طرح آپ منہ کریں نارتھ، اور بیک سائڈ پہ آپ کے ساؤتھ، اور رائٹ سائڈ پہ ایسٹ، اور لیفٹ کے اوپر ویسٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا لیا. یعنی کتنی اٹریکشن رکھ دی ہے اس دنیا کے آسمان میں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ. اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے لنگر کے طور پر. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور اس زمین میں ہر طرح کی نباتات اگا دی. اب یہ دو آیات کے اوپر میں 2 گھنٹے بھی فی البدی بول سکتا ہوں. آلریڈی میرا ایک لیکچر ریکارڈڈ ہے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 60 کے نام سے. اردو کے اندر یہ 1.25 گھنٹے کا لیکچر ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. خدا کو کس نے پیدا کیا، اور جدید سائنسی جو اور شیطانی وسوسے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ. تو اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ اس وقت میرے بھائیوں اس کائنات کے اندر صرف جو ہماری یہ گلیکسی ہے نا ملکی وے، ایک گلیکسی، اس کے اندر 300 ارب سورج دریافت ہو چکے ہیں. 300 بلین. 1 بلین اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر ایک شخص 24 گھنٹے صرف گنتی گنتا رہے نا اور کوئی کام نہ کرے، 25 سے 30 سال لگ جاتے ہیں 1 ارب کی گنتی پوری کرنے کے لیے. آپ جا کے کیلکولیٹر پہ خود حساب کر لیں. یعنی 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں.
تو آپ ہر سیکنڈ میں بھی گنتی گننا شروع کریں تو تب بھی آپ 1,00,000 تک نہیں گنتی گن سکتے، 24 گھنٹے کوئی کام بھی نہ کریں، اس طریقے سے آپ گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں تو سر 1 ارب کو پورا کرنے کے لیے 25 سے 30 سال چاہیے. اور اس میں آپ ذرا دیکھیں گے جن لوگوں کے گھروں سے اربوں روپیہ نکل رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر 1,00,000 روپیہ روز کا خرچ کرے نا تو 25 سے 30 سال تک بھی یہ ختم نہیں ہونے کا. روز کا 1,00,000 روپیہ، مہینے کا نہیں سر، روز کا. اور یہاں اربوں نکل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، اربوں کے ایسٹس ہیں. تو یہ ارب اتنا بڑا فگر ہے، یہ 1 ارب کی بات ہو رہی ہے. 300 ارب سورج ہیں اس کے ساتھ کے، اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے سر، جس کے اندر ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے. اور 8 سے نہیں سر، 15 ارب سال سے، 15 ارب سال سے اس کا فیول کون پورا کر رہا ہے؟ ایک سورج. اور اس طرح کے 300 ارب سورج اور ہیں ہماری اس ایک گلیکسی میں، اور یہ ایک گلیکسی ہے ملکی وے. اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں سمندر کے کنارے پہ جتنے ریت کے ذرے ہیں نا، ان سے زیادہ سٹارز اور پلینٹس اس کائنات کے اندر موجود ہیں. سر یہ اتنی بڑی کائنات، یہ جنتیوں کو ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے نا سر. وہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک جنتی صرف اپنے سے اوپر 1 درجے والے جنتی کو، یعنی ایک بندے نے 1,00,000 دفعہ سبحان اللہ پڑھی تھی، دوسرے نے 1,00,001 دفعہ، اتنے فرق والے کو اس طرح دیکھے گا جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو. اتنا ہیوج ڈیفرنس ہوگا. اور یہ سر گلیکسی صرف بنا نہیں دی ہے، یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے. آئنسٹائن نے اس کے اوپر بھی بات کی، سورہ ذاریات میں اگلی دفعہ آ بھی جائے گا کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں اور مسلسل پھیل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمال، یعنی اس کی حکمت ہے. یعنی یہ تو میں صرف آپ کو اس کی ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں. اب اگر آپ دوسری طرف آنا شروع کر دیں تو وہاں بھی آپ ایک سوئی کی جو نوک ہے نا، اس کے اوپر اربوں ایٹمز آ جاتے ہیں ایک سوئی کی نوک کے اوپر. اب وہ ایٹم کے اندر آپ جانا شروع کرتے ہیں تو وہ تو ختم نہ ہونے والی بات ہے. اتنی بڑی کائنات بنائی اور پھر اس میں ایک میریکل پلانٹ رکھ دیا، زمین جہاں پہ زندگی ہے. دس ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس. اور وہ جو اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے. یعنی یہ ڈولنا نہ شروع کرتے، اس کی بیلنسنگ کی.